من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ محرم اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے قابل احترام مہینہ۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ 4 مہینوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذی قعدہ کا، ایک مہینہ ذی الحجہ کا، ایک مہینہ محرم کا اور ایک مہینہ رجب کا تھا۔ تو یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جن کا مشرکین بھی بہت احترام کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کا جو آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کا، وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ واقعہ کربلا، اس کی تفصیلات کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ واقعہ کربلا کو عرض کروں گا۔ واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے وہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور اس واقعے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کے تقریباً 72 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جب اسلام کو آبیاری عطا فرمائی اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 611 عیسوی میں ملی ہے۔ آپ کے 13 سال کا عرصہ مکی دور کا تھا اور 10 سال کا عرصہ آپ کے مدنی دور کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، قرآن کریم بھی جسے اسلام کا سب سے بڑا اور مسلمانوں کا دشمن بتلاتا ہے، وہ یہود ہے، اور یہود کے بعد نصارہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ان یہودیوں نے کہا ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ لیکن جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا اور سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تو ان یہودیوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس بات کا
اور پھر یہ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے. تو ایک موقع پر یہودی حضور کو لے کر گئے اور کہا آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ایک دیوار کے پاس آپ کو بٹھایا. قریب تھا کہ یہ اوپر سے ایک پتھر کو پھینک دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا کہ آپ پیچھے ہٹیے، ان کی یہ سازش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. اسی طرح غزوہ خیبر جو سن 7 ہجری میں پیش آیا، اس میں بھی یہودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں شہادت ہو، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی. تو یہود جو اسلام کے ازل سے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا. جب یہ یہود مدینہ سے نکل گئے تو اب یہ یہود خیبر میں چلے گئے. ان یہودیوں نے دیکھا کہ حضور نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے اور آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو حضور کی اس وصیت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بالکل نکال دیا. اب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمیں عرب کے جزیرے سے نکالا گیا تو انہوں نے چاہا کہ اسلام کو کسی طرح ہم نقصان پہنچائیں. تو یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا یہودی. اس شخص نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. یہ زبان کا بڑا تیز شخص تھا اور بڑا ہی چالاک اور عیار شخص تھا. یہ مسلم لوگوں کے پاس جاتا اور ان کے پاس جا کر یہ کہتا کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے خلافت کے مستحق حضرت علی ہے، تو حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹایا جائے. تو یہ عبداللہ ابن سبا پہلے مکہ گیا، بصرہ گیا، پھر یہ شام گیا اور پھر یہ کوفہ گیا. مختلف علاقوں میں جا کر اس نے چند لوگوں کی ذہن سازی کی اور ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ حضرت علی خلافت کے مستحق ہیں. اور یہ لوگ ایک لشکر لے کر سن 35 ہجری میں مدینہ میں داخل ہوئے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری ایام چل رہے تھے. تو حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. حضرت عثمان نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی اور بعض لوگ کہیں گے یہ قمیص اتار دو، تم نے وہ قمیص نہیں اتارنی. تو حضرت عثمان نے انکار کیا تو انہوں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان کی شہادت جب سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو ہوئی تو اس کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. تقریباً 4 سال 6 مہینے حضرت علی نے خلافت کی اور پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں. اور شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز کا وقت تھا، انہیں معلوم نہیں تھا. یہ جیسے اندر آئے تو اس شخص نے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا اور جیسے حضرت علی پر حملہ ہوا تو ان کے سینے پر سر پر وار کیے گئے. حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر ان زخموں میں میری شہادت ہو گئی تو قصاص لے لینا اور اگر نہ ہوئی تو اسے چھوڑ دینا اور میرے بعد خلافت حسن کی ہوگی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وعدہ تھا الخلافت من بعدی 30 سنۃ کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، تو حضور کا یہ وعدہ اور پیشن گوئی پوری ہو گئی. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 مہینے خلافت کی تو اس وقت امت مسلمہ میں انتشار تھا. بنو امیہ کے لوگ اور شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور یہاں کے لوگ حضرت حسن کے ساتھ تھے. حضرت حسن چاہتے تھے کسی طرح امت سے یہ انتشار ختم ہو جائے تو حضرت حسن خود گئے حضرت معاویہ کے پاس اور ان کے ہاتھ پر سن 41 ہجری میں انہوں نے بیعت کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی ان ابنی ھذا سید
کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتوں کے درمیان میں صلح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے تو سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یعنی 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، اور ان کے خلافت کے اس دور میں 64,65,000 مربع میل پر دین پھیل چکا تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ دور اسلام کے لیے بڑا ہی خوبی کا دور تھا کہ اسلام بڑھتا گیا اور نصف دنیا سے زائد پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حضرت معاویہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا سن 60 ہجری 22 رجب میں، تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چند دیگر احباب نے یہ رائے دی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی خلافت پر بنو امیہ کے لوگ اتفاق کریں گے اور شام کے لوگ ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے تو امت میں انتشار نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دو جنگیں ہو گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس میں امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو یہاں ایک مفضول کو افضل کے ہوتے ہوئے خلافت دی گئی، صرف اس لیے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی کے ساتھ انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت معاویہ نے اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ بھی دیا اور اس میں فرمایا کہ یا اللہ، اگر یہ میرا بیٹا اہل ہے تو اس کو باقی رکھنا، اور اگر یہ اہل نہ ہو تو اس سے قبل تو اسے موت دے دینا۔ میں نے صرف اس لیے اس کو خلیفہ بنایا تاکہ مسلمانوں میں انتشار نہ ہو۔ اس وقت تک یزید میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں تھی، اس وقت تک یزید صوم و صلات کا پابند تھا، تو حضرت معاویہ نے انہیں سن 61 میں خلافت دے دی۔ جس وقت یزید خلیفہ بنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ ہے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ صحابی ہے، یزید صحابی نہیں۔ یزید کو جب خلافت ملی تو اس نے اپنے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ تم لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو۔ تو اس وقت جو مدینہ میں گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کو پیغام دیا کہ مدینہ کے لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو، خصوصاً ان 4 بڑے صحابہ سے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ ان 4 سے تم بیعت لے لو۔ اب یہ ولید ابن عتبہ نے ان 4 حضرات کو بلا کر کہا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر دو، اس لیے کہ اب خلافت میری ہے۔ تو ان حضرات نے کہا ہم مشورہ کر کے صبح آپ کو جواب دیں گے۔ تو رات کے وقت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور حضرت حسین نے بھی بیعت نہیں کی۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر جب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں تسلیم کرتے۔ تو لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت شروع کر دی۔ حضرت حسین ابھی مکہ میں تھے۔ کوفہ کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کوفہ کی گورنری ہم آپ کو دیں گے۔ اس وقت ان کو کتنے خطوط لکھے گئے؟ تقریباً 12,000 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کو لکھے۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی تفصیلاً یہ واقعہ ہے، اور جلاء العیون روافظ کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان خطوط میں یہ بات تھی کہ آپ آئیے، پھل پک چکے ہیں، نوجوان مرد عورتیں بچے آپ کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے لوگوں کو ہم دیکھیں۔ حضرت حسین کو یہ خطوط بوریوں میں ڈال کر بھیجے جاتے تھے، اتنی کثرت سے یہ خطوط آئے کہ آپ کوفہ آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کر دیا، وہ سمجھے واقعی یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور ان کی مجھ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ حضرت حسین جب جانے لگے تو ان کے جو گھر کے افراد تھے
حسن کی اولاد اور ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کی اولاد، یہ سب نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ کوفہ جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 150 افراد کا قافلہ بن گیا، جس میں سے 40 آدمی گھڑ سوار تھے اور تقریباً 100 سے زائد افراد پیدل تھے۔ جب یہ کوفہ کی طرف جانے لگے تو 3 صحابہ نے آ کر ان کو منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ تم کوفہ مت جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ غدار ہیں، تمہارے والد حضرت علی سے بھی انہوں نے غداری کی اور تمہارے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا، یہ لوگ دھوکے میں کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، یہ لوگ وعدے کے پابند نہیں ہیں، تم مت جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے خطوط اتنے لکھے گئے ہیں، میں نے ارادہ کر لیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے آ کر ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیے، لیکن اگر آپ نے واقعی جانا ہے تو آپ خود جائیے، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر مت جائیے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی ان کو منع کیا کہ بار صحابہ کی رائے تھی کہ آپ مت جاؤ، لیکن جو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اس نے ہونا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس واقعے نے رونما ہونا تھا، تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ نے واقعی جانا ہے تو آپ وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دو، تاکہ مسلم بن عقیل وہاں کے حالات کو دیکھ کر پھر آ کر یہ بتائیں، اگر حالات ٹھیک ہیں تو آپ چلے جانا، اور اگر حالات صحیح نہ ہو تو آپ مت جانا۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی ہیں۔ حضرت حسین کے والد علی ہیں اور مسلم کے والد عقیل ہیں، اور عقیل اور حضرت علی یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ تو حضرت حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ تم جا کر کوفہ کے حالات دیکھو اور پھر مجھے آگاہ کرو۔ مسلم بن عقیل مدینہ سے روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے۔ جیسے پہنچے تو کوفہ کے لوگ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ، اور بعض تاریخی روایات میں 18,000 افراد نے آ کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حضرت حسین کو بھی بلاؤ۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت کے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں تو انہوں نے ارادہ کر دیا حضرت حسین کو بلانے کا۔ تو انہوں نے یہاں سے خط لکھا اور حضرت حسین کو کہا کہ حالات بالکل اچھے اور سازگار ہیں، اگر آپ آنا چاہو تو آپ آ سکتے ہو، یہاں کے لوگ ہمارے موافق ہیں اور ہم سے محبت کرتے۔ یہ خط حضرت حسین کو وہاں پہنچا۔ انہوں نے خط جب پڑھا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے تو حضرت حسین نے اپنے بچوں کو اور اہل بیت کے افراد کو لیا اور وہ چل پڑے۔ جب یہ لوگ راستے میں یہاں سے نکل چکے تھے، یزید کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، تو یزید نے اس وقت کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت گورنر تھے کوفہ کے، یہ صحابی تھے، تو یزید نے اس صحابی کو ہٹا کر گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد کو گورنری دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ تم اس فتنے کی سرکوبی کرو، کسی طرح تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ اب دیکھیں پہلے صحابی گورنر تھے نعمان بن بشیر، یزید نے حکم دے کر انہیں ہٹوا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ ایک فاسق شخص تھا اور ظالم شخص تھا۔ اب جیسے ہی یہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، گھوڑے پر سوار تھا، اس نے پورے کوفہ کا چکر لگایا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور جس نے ان کا ساتھ دیا تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اب جب وہاں کے کوفیوں کو پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کا حکم دیا ہے تو یہ جتنے کوفی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب پہلی نماز میں تقریباً 18,000 افراد تھے، جب دوسرا دن آیا تو ان کی تعداد 12,000، تیسرا دن آیا تو 6,000، اور جب 5واں دن آیا تو 4 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلا کہ سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے یہاں سے دوسرا خط لکھا، حضرت حسین سے کہا کہ یہ لوگ غدار ہیں، پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، اب سب نے ایک دھمکی سن کر بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ یہاں مت آئیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت حسین کو جب یہ خط پہنچا ہے، یزید بن عمر تمیمی نے یہ خط ان کو راستے میں پہنچایا۔ اس وقت حضرت حسین قادسیہ مقام پر پہنچ گئے تھے، تو اب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے ارادہ کر دیا واپس جانے کا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہم تو لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، ہمیں تو کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ یہ واپس جانے لگے
تو مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے، اور راستے میں یہ خبر بھی ان کو پہنچ چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو جس نے پناہ دی ہے میں اس کو قتل کروں گا، تو ان کو پناہ دی تھی ہانی بن عروہ نے۔ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ اب جب حضرت حسین کو اس کی اطلاع پہنچ گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جائیں، لیکن مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا اور ان کے صاحبزادوں نے ہم تو اپنے والد کے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کیوں بے گناہ ان کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں سے چل پڑے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہاں غداری عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور اسی نے ہانی بن عروہ کو۔ جب یہ قافلہ کربلا کی جگہ میں پہنچا، کربلا عربی میں کہتے ہیں کرب و بلاء، غم اور پریشانی کی جگہ، اس کو ملایا گیا دو لفظوں کو تو یہ بنا کربلا، یعنی غم اور پریشانی تکلیف والی جگہ۔ جب حضرت حسین اس مقام پر پہنچے، عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا کہ تم ان کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا اور ان کا راستہ روک لینا۔ 4000 افراد اور کہاں تقریباً 150 افراد، اور جس میں سے سوار 40 اور پیدل 100 سے زائد۔ ان کے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں اور وہ 4000 کا لشکر ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں خود بلایا، خطوط لکھ کر بلایا کہ تم کوفہ آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اب تم لوگ مجھ سے غداری کر رہے ہو۔ ان کوفیوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ حضرت حسین کے پاس بوریوں میں وہ خطوط جمع تھے، انہوں نے بوریوں کو خالی کیا اور ایک ایک خط لے کر باہر نکال کر بتاتے فلاں نے یہ خط لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، تمہیں لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور اب تم لوگ لشکر لے کر میرے مقابلے میں آ گئے۔ تو اس وقت حضرت حسین نے 3 باتیں کہیں۔ یہ 3 جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا، یا تو مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے مکہ واپس جانے دو۔ نمبر 2، یا یزید سے مجھے خود ملنے دو، میں اپنا معاملہ خود اس سے طے کروں گا، اور یا نمبر 3، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو تاکہ میں وہاں جا کر کفار کا مقابلہ کروں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ حضرت اہل سنت کی کتاب البدایہ والنہایہ، سیر و اعلام النبلاء، تاریخ ابن خلدون میں، اور روافض کی کتابوں میں جلاء العیون، بحار الانوار، منتہی الاعمال میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین خود بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لڑائی نہ ہو، اسی لیے انہوں نے کہا یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود ان سے بات کروں، یا مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو۔ تو ان کی خود خواہش تھی کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ جب عمر بن سعد نے یہ بات سنی تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ جب یہ خود واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی کیا ضرورت۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، انہوں نے جا کر عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ اس طرح انہوں نے یہ 3 باتیں کہی ہیں، وہ خود ہی واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم اور بدبخت شخص تھا، اس نے اور اس کا جو نائب تھا ذل جوشن، اس نے کہا یہ واپس نہیں جا سکتے، یہ پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کے پاس بھی اگر جانا ہے پہلے بیعت کر کے جائیں گے، واپس لوٹنا ہے تو پہلے بیعت کریں گے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر۔ حضرت حسین کو کہا گیا کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں اس زانی اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میں آل رسول میں سے ہوں۔ یہاں اس نے ظلم کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کہاں خاندان رسول کا ایک شخص اور کہاں ایک زنا سے پیدا ہونے والا عبید اللہ بن زیاد، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اس ظالم نے حکم یہ دیا کہ سب سے پہلے ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ان کے پاس جو راشن یہ لوگ وہاں سے لے کر آئے تھے مدینہ سے، وہ راشن تو راستے میں ختم ہو گیا، جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جب پانی کی ضرورت پیش آتی تھی تو قریب میں جو دریا تھا وہاں سے یہ لوگ پانی لیتے تھے۔ تو عبید اللہ نے اپنے لشکر کو حکم یہ دیا کہ ان کے پانی کا راستہ روک لو، ان کو پانی نہ دو۔ کوئی بھی اگر پانی لینا چاہے، چاہے اپنے لیے یا جانوروں کے لیے، تو اس کے پانی کو گرا دینا، باز نہ آئے تو قتل کر دینا۔ تو ان ظالموں نے 10 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے لوگوں پر پانی بند کر دیا۔
اب یہ پانی مانگنے جاتے تو وہ لوگ پانی نہ دیتے، اور اگر مٹکے میں کوئی زبردستی پانی لانا چاہتا تو یہ لوگ تیر مار کے اس مٹکے کو پھوڑ دیتے اور پانی گر جاتا۔ تو یہ جو 10 دن گزرے کربلا کی جگہ میں، آل رسول پر بڑے غم اور پریشانی اور تکلیف کے ایام تھے۔ حضرت حسین یہ نصیحت کرتے رہے کہ تم ہم سے نہ لڑو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور وہاں 4000 کا لشکر ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھا، لیکن انہوں نے ایک بات نہ مانی، کہا یا تو بیعت کرو، اور اگر عبید اللہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آخری جب 9 اور 10 کا دن تھا، یہ بڑی پریشانی اور غم کا دن تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے بھی ساتھ تھے، بڑے کا نام تھا علی اکبر اور چھوٹے کا نام تھا عبداللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے بھی اس میں تھے۔ اس کربلا کے واقعے میں ایک کا نام ابو بکر تھا، اور ایک کا نام عثمان تھا، اور ایک کا نام قاسم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کربلا کے واقعے میں 6 بیٹے تھے۔ یہ ان کی اولاد دیگر گھر والیوں سے تھی، حضرت فاطمہ کے علاوہ۔ تو اس واقعے میں حضرت علی کے 6 صاحبزادے شہید ہوئے۔ ایک حضرت حسین تھے، ایک جعفر تھے، اور ایک عبداللہ تھے، ایک محمد تھے، ایک ابو بکر تھے، اور ایک عثمان تھے۔ تو حضرت علی کے 6 بیٹے اس میں شہید ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے تھے، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن، اور ایک مسلم بن عقیل، یہ عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل، اور ایک ان میں محمد تھے۔ یہ 4 صاحبزادے ان کے اس میں شہید ہوئے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت علی اور حسنین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے ناموں پہ نام رکھے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کو آپس میں بڑی عقیدت اور محبت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی اولادوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کے ناموں پہ رکھے تھے۔ جب یہ واقعہ شروع ہونے لگا، اس وقت حضرت علی اکبر پیاس کی حالت میں تڑپ رہے تھے، اور عمر ان کی 2 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ حالت یہ تھی کہ پیاس میں زبان باہر آ گئی تھی، کیونکہ والدہ کا دودھ بھی نہیں تھا۔ جب ماں کو خوراک نہ ملے تو آخر ماں کا دودھ کیسے ہوگا؟ تو حضرت حسین نے اپنے اس صاحبزادے کو اٹھایا اور کہا ظالموں اسے تو پانی دے دو، لیکن ذل جوشن نے ایک تیر مارا جو ان کے گلے میں لگا، اور اس وقت حضرت حسین کے ہاتھ خون سے تر ہو گئے۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، کہا یا اللہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہمارے ساتھ غداری کی، اور ہمارے بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اے اللہ تو ان سے قیامت تک بدلہ لینا۔ حضرت حسین کی یہ وہ بددعا تھی کہ جو تیر بہدف سامنے ہوئی، آج تک اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ بدلہ لے رہا۔ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ بیٹے کی شہادت ہو گئی، خیموں کو یہ لوگ آگ لگانے لگے، تو حضرت حسین اپنے ساتھ حضرت عباس کو لیا۔ یہ عباس حضور کے چچا نہیں ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ عمل بردار، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ آگے تھے، حضرت حسین پیچھے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار لی اور اس طرح لڑنے لگے بہادری اور شجاعت کے ساتھ۔ اس طرح ان کے لشکر کے لوگوں کو قتل کرتے جس طرح کوئی گاجر مولی کو قتل کرتا ہے۔ ایک دن میں 88 آدمی ان کے قتل کیے۔ کہاں 10 دن کے بھوکے پیاسے، کہاں مکہ سے کربلا کا اتنا طویل سفر طے کرنا، کہاں اتنے غم اور پریشانیاں، کہاں بچوں کی شہادتیں، کہاں گھر والیوں کی بےزتی ان لوگوں نے کی، خیموں کو آگ لگا دی۔ اتنی غم کی حالت میں اتنی شجاعت اور بہادری، ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے، دونوں ہاتھوں میں، کوئی آل رسول کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً حضرت حسین کا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان سے لڑنا مشکل ہے۔ حضرت حسین نے ان دنوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تیمم کر کے ادا کی۔ چونکہ پانی تو نہیں تھا تو تیمم کرتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے انہیں کہتے بس کر دو، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ جتنے آل رسول کے لوگ ہوتے وہاں نماز پڑھتے۔ آج ہم حضرت حسین کا نام تو لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور جب 10 محرم کا دن آیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، تکلیف اور پریشانی بہت بڑھ چکی تھی، انہوں نے ظہر کی نماز کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی سجدے میں گئے تو ذل جوشن نے اور سنان ابن عمر نے، ان بدبختوں نے ایک تیر مارا، وہ تیر حضرت حسین کی تھوڑی میں لگا۔ یہ سجدے کی حالت میں تھے، دوسرا تیر ان کی گردن میں لگا۔ چونکہ بھوک کی حالت تھی اور اتنے 10 دنوں سے لڑ رہے تھے، غم سے نڈھال تھے، پریشانیوں سے نڈھال تھے، تو سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ سجدے کی حالت میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔ تو یہ سنان ابن عمر اور خولی ابن یزید، یہ ظالم آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو کاٹ دیا۔ جب آپ کا یہ گلا کاٹا گیا تو اس وقت حضرت زینب موجود تھی۔ حضرت زینب حضرت حسین کی بہن ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا ان سے برداشت نہ ہوا، کیا تمہارا دل اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟
تم نے میرے بھائی کا اب گلا بھی کاٹ دیا۔ تو انہوں نے اس موقع پر بھی بد دعا کی تھی۔ جب حضرت زینب جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا تھا کوفہ کی عورتیں باہر نکل گئیں، اپنے سینوں کو پیٹ رہی تھی اور غم کر رہی تھی، یا حسین یا حسین۔ تو حضرت زینب نے اس موقع پر تاریخی خطبہ دیا جو البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، بہار الانوار میں، کہا خطوط تم لوگوں نے لکھے، بلایا تم لوگوں نے، ساتھ بھی چھوڑ دیا، قتل بھی کر دیا، اور اب ماتم بھی کر رہے ہو، یا حسین کہہ رہے ہو۔ تو حضرت زینب نے اس وقت جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف ایک نظر ڈالی، کہا اے اللہ قیامت تک یہی ہاتھ ہو، یہی سینے ہو، اور یہ لوگ اپنے آپ کو پیٹتے رہیں۔ تو یہ حضرت زینب کی بھی وہ بد دعا تھی، اور اسی طرح زین العابدین کی۔ آل رسول کا پورا خاندان شہید ہوا، صرف زین العابدین بچے۔ یہ حضرت حسین کے صاحبزادے علی اصغر جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، صرف یہ بچے تھے، یہ بیمار تھے، اس کو چھوڑا گیا۔ وہ بھی حضرت زینب نے ان کے اوپر اپنی چادر ڈال دی تھی، کہا اگر کسی نے اس کو قتل کیا تو پہلے مجھے قتل کرے گا۔ کہا تم نے حضور کی نسل کو ختم کر دیا، کسی کو تو چھوڑو تاکہ نسل باقی رہے۔ تو آگے جو حضور کی نسل چلی ہے وہ زین العابدین سے چلی ہے۔ امام باقر اور امام جعفر صادق یہ سب زین العابدین کے اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو زین العابدین نے بھی جب دیکھا کہ یہ عورتیں اور مرد باہر نکل کر غم کر رہے ہیں تو زین العابدین نے بھی کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا، شہید کیا، اور اب تم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو۔ اس موقع پر انہوں نے بھی کہا اے اللہ تو ہی ان سے بدلہ لینا۔ جب حضرت حسین کا یہ سر مبارک کاٹا گیا تو سنان ابن عمر اور ذل جوشن نے یہ سر لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر گئے تاکہ ہمیں وہ ظالم انعام دے دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے سامنے جب حضرت حسین کے سر کو رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضرت حسین کے ہونٹوں پہ وہ چھڑی مارنے لگا۔ زید ابن ارقم اس موقع پر موجود تھے، اس نے کہا اے ظالم اس چھڑی کو ہٹا دے، ان ہونٹوں پر میں نے حضور کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا، ان ہونٹوں پر میں نے حضور کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا ہے، یہاں سے چھڑی ہٹا دے۔ تو پھر اس وقت عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی ہٹا دی تھی۔ یہ وہی ہونٹ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بوسہ لیتے تھے۔ حضور نے ان کو ایک دفعہ اٹھایا تھا، حسنین کو، چادر ڈالی ہوئی تھی، اسامہ بن زید کہتے ہیں دائیں طرف حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین نے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جنت کے دو پھولوں کو کسی نے دیکھنا ہے وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے۔ ان کا وہ مقام تھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حضرت حسین آپ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے، آپ نے حسین کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا کر دیا کہ میں اٹھوں گا کہیں حسین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین اس وقت بچے تھے، مسجد میں آ گئے، چل نہیں سکتے تھے، کم عمر تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، حسن اور حسین کو لائے اور اپنے سامنے کی صف میں بٹھا دیا اور فرمایا اللہ نے قرآن میں بجا کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ جب میں نے دیکھا یہ گر رہے ہیں تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، حضور نے خطبہ چھوڑا اور ان کو لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا تو کسی نے کہا نعم الراکب، کیا بہترین سواری کہ حضور نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے ہو سوار بھی تو بہتر ہے، اگر سواری بہتر ہے حضور کی ہے تو سوار بھی تو بہتر ہے کہ یہ حسن سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ حسن اور حسین کو لایا گیا، آپ نے ان کو سونگا، قریب کیا اور دونوں کی پیشانیوں کو چوما اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ تو جس وقت یہی حضرت حسین کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھا تو اس نے چھڑی ماری تھی، اس موقع پر زید ابن ارقم نے کہا تھا پھر اس نے یہ چھڑی ہٹائی۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر یہ سر یزید کے پاس شام بھیجا۔ یزید کے پاس جب یہ سر پہنچا، یزید نے دیکھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو برا بھلا کہا کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کرو، لیکن اس بدبخت نے شہید کر دیا۔ تو یزید بھی اس موقع پر پریشان اور غمگین ہوا تھا اور کہتا تھا لوگوں کے دلوں میں میری نفرت ڈال دی گئی، لیکن
یزید نے یہ برا کیا کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیوں نہیں کیا، اس نے ان لشکر کے لوگوں کو کیوں نہیں قتل کیا جب انہوں نے اہل بیت کے افراد پہ حملہ کیا۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں یزید فاسق فاجر تھا، اس نے غلط کیا، حضرت حسین حق پر تھے، حضرت حسین کا جانا حق پر جانا تھا۔ جو حضرت حسین کو باغی کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ہمارے نزدیک حضرت حسین حق پر تھے، وہ مظلوم تھے، انہیں بلایا گیا اور ظالماً ان کو شہید کیا گیا۔ یہاں غلطی یزید کی تھی کہ گورنر اس نے تبدیل کیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو وہ لایا اور اس نے ان سے قصاص بھی نہیں لیا۔ اور پھر یزید ہی کے دور میں مکہ پر حملہ ہوا، جب عبداللہ بن زبیر کے ساتھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے تو جبل ابی قبیس پر منجنیق فٹ کر کے پتھر مارے گئے، بیت اللہ کی دیواریں اس میں گر گئی تھی۔ یزید کے دور میں یہ واقعہ ہررا پیش آیا تھا کہ مدینہ میں 3 دن تک مسجد نبوی کا دروازہ بند تھا اور کوئی مسجد میں نہ جا سکتا تھا، اور صحابہ اور تابعین کے بچوں کا قتل عام ہوا تھا۔ تو اس کے دور میں یہ 3 ایسے کام ہوئے جس کی وجہ سے اہل سنت کی نظروں میں یہ فاسق ہے، لیکن یہ کافر نہیں تھے۔ گناہ کیا ہے اب اللہ کی منشا پر ہے، اللہ غفور الرحیم، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے۔ یہ کافر نہیں تھے، لعنت کرنا درست نہیں ہے، یہ کام انہوں نے غلط کیا اور ان کے مقابلے میں حضرت حسین حق پر تھے۔ لیکن اب اس واقعے کی آڑ میں حضرت ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنا، حضرت عثمان کو گالیاں دینا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر تو اس واقعے سے 30-35 سال پہلے دنیا سے جا چکے۔ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، ابو بکر صدیق کا انتقال 13 ہجری میں ہوا، حضرت عمر کی شہادت 24 میں ہوئی، حضرت عثمان کی 35 ہجری میں ہوئی۔ یہ لوگ تو پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کو برا بھلا کہنا اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری نجات ان پر موقوف ہے، اس لیے ان کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین کہنا غلط ہے، بلکہ حضرت حسین حق پر تھے۔ اور جتنے لوگ اس واقعے میں شریک تھے جنہوں نے حضرت حسین اور اہل بیت پہ حملہ کیا تھا، اللہ نے سب کو دنیا میں سزا دی۔ وہ سزا اس طرح دی کہ یہی جو عبید اللہ بن زیاد تھا، ایسا ہوا کہ اس کا سر رکھا ہوا تھا اور ایک سانپ کہیں سے آیا، عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوا، کان سے نکلا، منہ میں داخل ہوا، ناک سے نکلا۔ تو جو اس نے حضرت حسین کی لاش کی بے حرمتی کر رہا تھا تو اللہ نے دنیا میں اس کو بھی رسوا کیا۔ اور پھر جتنے لوگ اس میں شریک تھے، عمر بن ذوالجوشن تھا، سنان ابن عمر تھا۔ 5 سال کے بعد مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا، اس نے حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا تم نے اہل بیت پہ حملہ کیا تھا، اور جس بدبخت نے حضرت حسین کا گلا کاٹا تھا، سنان بن عمر اور ذوالجوشن نے، مختار بن ابی عبید نے انہیں لایا اور انہیں گدے کی کھال میں بند کیا اور پھر ان کے جسموں کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں رون دیا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے جو آل رسول پہ حملہ کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچ سکا، جتنے لوگ تھے سب کو دنیا میں سزا مل گئی۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا کیا سامان ہے؟ واقعے میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی اسلام کی آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو حضرت حسین کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت حسین سے مقدس خون دھرتی میں کسی کا نہیں تھا، لیکن جب وہ خون اسلام کے لیے بہا ہے تو میرے اور آپ کا خون ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں ہوتی، اسلام کے درخت کی آبیاری خون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف نے خون کے نذرانے دیے، تب یہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج 1400 سال بعد یہ اسلام جو ہم تک پہنچا، اور الحمدللہ اس وقت 2.25 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، تو یہ کسی قربانیوں سے ہے۔ انہی کے لیے آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، طائف میں آپ کو پتھر لگے، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگے، صحابہ کی شہادتیں ہوئی۔ یہ درس دینا تھا امت کو، اسلام کی آبیاری کے لیے اگر تمہیں بھی قربانی دینا پڑے تو تم بھی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہو۔ اب یہاں 2 باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین کی شہادت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اسلام ہمیں اس پر صبر کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام سینہ پیٹنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بالوں کو بکھیر دینا،
کوئلوں پر انگاروں پہ چلنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اگر اسلام میں ماتم ہوتا تو دین اسلام کی تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی نے اسلام کے لیے اپنی قربانی نہ دی ہو۔ ہر دن اسلام کی تاریخ کا ہر مہینہ ایسا ہے جس میں کسی نہ کسی نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ اس لیے اگر یہ درست ہوتا تو حضرت حمزہ کے لیے ماتم ہوتا جن کے جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اسلام میں اگر یہ ہوتا حضرت عمر فاروق کی شہادت پر ہوتا، عثمان غنی کی شہادت پہ ہوتا کہ 40 دن تک جن کا کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ ماتم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ہوتا کہ جن سے بڑا مقام کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد جس کا مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن جب حضور کے لیے نہیں ہے تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی سینہ کوبی کرے۔ تو اسلام کا درس صبر کا ہے، اس لیے صبر کا دامن تھام کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے درجات کی بلندی کی اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا جو دن آگے آ رہا ہے یعنی پیر اور منگل کا دن، آج 6 محرم ہے، جمعۃ المبارک ہے، پیر کا جو دن ہوگا وہ 9 محرم اور منگل 10 محرم ہے۔ یہ 2 دن بڑے ہی بابرکت دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے آپ نے دیکھا مدینہ میں یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی تھی اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، اس لیے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 10 کو یا 10 11 کو روزہ رکھوں گا۔ تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے اور انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیر منگل یا منگل بدھ ان 2 دنوں میں ہو سکے انسان روزہ رکھے۔ اس دن میں انسان بدعات سے بچے۔ بعض لوگ اس دن حلیمے تقسیم کرتے ہیں، چاول تقسیم کرتے ہیں، شربتیں تقسیم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ احادیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں۔ واقع کربلا میں تو وہ لوگ بھوکے شہید ہوئے، ان کے ساتھ مشابہت کا تقاضا ہم بھوکے رہیں، وہ بھوکے مارے گئے، ہم حلیمے اور بریانیاں کھائیں، یہ تو مشابہت کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا جو درس ہے وہ روزے کا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی کھلانا چاہے تو ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جو 10 محرم میں اپنے گھر والوں کے رزق میں وسعت دے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں وسعت دے گا۔ تو 10 محرم منگل کے دن اگر کوئی اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، ان کے رزق کو بڑھاتا ہے، کھانے کی چند چیزیں پکا کر گھر کے لوگ کھاتے ہیں تو پورا سال انشاءاللہ ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔